السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8th کلاس کے اردو کے 38 لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 9 لانس نائک لال حسین شہید سے۔ آدھا سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اور بقیہ سبق آج ہم اس لیکچر میں مکمل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق کی مشق کو بھی مکمل کریں گے۔ 56 پیج کی طرف دیکھیے۔ اور پھر رینگتے رینگتے یعنی پیٹ کے بل چلتے چلتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ خندقی مورچہ یعنی وہ جگہ جہاں پر انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اور اس کے اندر فوجی موجود تھے۔ دستی بم یعنی ہاتھ سے جو بم پھینکے جاتے ہیں وہ پھینکنے شروع کیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر چن چن کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا یعنی خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی بغیر کسی ڈر کے بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا، یعنی وہ چوکی جس پر قبضہ کیا ہوا تھا دشمن سے چھین لی۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی، یعنی جو دستہ تھا دشمن کا وہ مسلسل گولیاں چلا رہا تھا۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، ہلچل مچا دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی، یعنی گولیوں کی بوچھار کرنی شروع کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، یعنی بہادری کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک سنسناتی خاموشی سے جو ایک کوئی گولی تھی وہ ان پر آئی اور ان کو لگ گئی۔ ان کے جسم میں پیوست ہو جانا، کھب جانا۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح یعنی بہت شدید اور بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے، یعنی دشمن مجبور ہو گئے پیچھے ہٹنے پر اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب یعنی زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا، مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے، یعنی جو زخم تھا، جو زہر تھا وہ پھیل چکا تھا۔ لانس نائک لال حسین کی شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے: اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی یعنی فرض کو پورا کرنا اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، کبھی بھلا دینا۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر ان حکومت نے تمغائے جرأت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سبق آپ نے مکمل پڑھ لیا، اب اس کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ اور حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ یہ سوال آپ نے مختصر طور پر کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 2 آ جاتا ہے MCQs، جس میں آپ نے درست جواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ٹک لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا سوال آتا ہے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ سبق کے شروع میں جو الفاظ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے معنی کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی الگ سے سوال آئے تو اس کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی لفظ دوبارہ سے ایک ساتھ نہ آئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس چوتھا سوال آتا ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ لوگوں نے چیپٹر کے اندر سے وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو اس خالی جگہ کو پر کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 5 یعنی واحد کے جمع آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ مثالیں: مثال، ادارہ، ادارے، حالت، حالات، جیالہ، جیالے، صف، صفیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ نے درست اور غلط جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جو جواب درست ہے اس کے آگے درست کا نشان لگائیں اور جو جواب غلط ہے اس پر غلط کو ٹک کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آخری سوال آتا ہے سوال نمبر 7۔ آپ نے اس میں درخواست لکھنی ہے جس میں آپ نے علاقے کے ناظم کے نام اپنے محلے کی باقاعدہ صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے۔ آپ کو جو سوالات کہے گئے ہیں کاپی پر وہ آپ نے کاپی پر ہی کرنے ہیں۔